حاسد کی شرانگیزی سے بچنے کی تدبیر ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ پورا ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے اور شیئر کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیجیے۔ حسد ایک بدترین اخلاقی برائی ہے۔ ہر دور میں اور ہر سوسائٹی میں اس تباہ کن برائی کے مریض پائے جاتے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت دوسرے مرد یا عورت کو اچھی حالت میں دیکھے کہ یہ میرے ہی طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص مال و دولت، نعمت و ثروت، اثر و رسوخ اور شہرت و عزت سے نوازا گیا ہے اور اس سے جلنے لگتا ہے۔ اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ محسود جس کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں، اور اگر مجھے نہ ملیں تو کم از کم اس شخص سے ضرور چھن جائیں۔ اس طرح کے جذبات اگر کوئی شخص مرد یا عورت دل میں پال رہا ہے تو بلا شبہ یہ بہت برے جذبات ہیں، اور یہ جذبات پالنے والا یقیناً زبردست قرن اور ذیق میں وقت گزار رہا ہے اور اپنی شخصیت اور عاقبت کو تباہ کر رہا ہے، لیکن جس سے جل رہا ہے وہ بہرحال اس کے شر سے محفوظ ہے۔ ہاں، جب یہ حسد کا مریض اپنے حسد اور جلن کے ابال کو برداشت نہیں کر پاتا اور حسد کی آگ سے بےتاب ہو کر اپنے محسود کے خلاف اپنے جذبات کا عملاً اظہار کرنے لگتا ہے، طرح طرح کی سازشیں کرتا ہے اور محسود کو اذیتیں دینے، نقصان پہنچانے، اس کی شخصیت کو مجروح کرنے اور سوسائٹی میں اس کو رسوا کرنے کی گھناؤنی اور گھٹیا تدبیریں اور اقدامات کرنے لگتا ہے، تو اس کے نتائج اور اثرات محسود کے حق میں اور خود سوسائٹی کے حق میں تباہ کن، لرزہ خیز، عبرتناک ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ دعا سکھائی: اللہ کی پناہ چاہو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ فرمایا گیا جس کا مفہوم اس طرح ہے: اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ بلاغت و اعجاز کا شاہکار ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ کہا گیا پناہ مانگو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی جب حاسد اپنی جلن نکالنے کے لیے محسود کے خلاف سازشی اقدامات کرنے لگے۔ حاسد اگر حسد کے جذبات میں جل رہا ہے اور محسود کو اچھی کیفیت میں دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہا ہے تو بجائے خود یہ کیفیت بھی انتہائی تباہ کن اور قابل مذمت ہے، لیکن محسود کے لیے یہ وہ شر نہیں جس سے وہ پناہ مانگی جائے۔ یہ شر پناہ مانگنے والے کے لائق اس وقت ہوتا ہے جب حاسد اپنی جلن سے بےتاب اور مشتعل ہو کر محسود کے خلاف اقدامات کرنے لگتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے سازشیں کرنے لگتا ہے، درندگی اور ظلم و زیادتی کے مظاہرے کرنے لگتا ہے اور اس سطح پر آ جاتا ہے کہ حسد کی آگ میں وہ جو بھی کر گزرے کم ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی: اس تباہ کن مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہو۔ اللہ کی پناہ ہی انسان کو بچا سکتی ہے، ورنہ یہ اخلاقی مرض اس قدر سنگین، پرزور اور اشتعال انگیز ہوتا ہے کہ ایک حاسد وہ بدتر سے بدتر اور لرزہ خیز اقدامات کر سکتا ہے جس کا شرافت، انسانیت اور دین و ایمان سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ ایک حاسد شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دشمنی تو دوسرے سے کر سکتے ہیں، اس کو رسوائی اور اذیت میں مبتلا کرنے کے در پہ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ سب سے بڑا دشمن اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ مستقل اذیت، اشتعال اور جذبہ انتقام میں پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔ اس کے شب و روز انتہائی کڑھن اور ضیق میں گزرتے ہیں، ہمہ وقت حسد کی آگ اور جلن میں جلستا رہتا ہے، ذہن و قلب مستقل طور پر خلجان اور اضطراب میں مبتلا رہتا ہے، صحت بھی برباد ہوتی رہتی ہے، ایمان سے بھی مجروح ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اس کی شخصیت بے وزن، بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ حسد کا سب سے بڑا نقصان جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حاسد انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس کی سوچ غلط رخ پر کام کرنے لگتی ہے، اس کے قول و عمل، شب و روز کی سرگرمیوں سے خدا کے بارے میں بدگمانی اور ناانصافی کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اپنے محسود کو دیکھ کر اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ خدا نے کیسی ناانصافی کی، اپنی نوازشوں کے لیے کس قدر غلط انتخاب کیا ہے، ان نعمتوں اور نوازشوں کا مستحق میں تھا، خدا نے فلاں شخص کو نواز دیا جو قطعاً خدا کی ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، اور اگر بالفرض میں مستقل نہیں بھی ہوں تو کم از کم وہ شخص تو ہرگز مستحق نہیں ہے جس کو خدا نے نواز کر مجھ پر فضیلت بخشی۔ خدا کے بارے میں اس شخص کے یہ تصورات، خیالات وہ ہیں جو اس کے ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شیاطین اور ارواح خبیثیہ جو ہر وقت انسان کے تعاقب میں ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آدمی اپنا معمول بنا لے تو وثوق ہے کہ انشاءاللہ وہ ہر شر اور فتنے سے بحکم خدا محفوظ رہے گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حاسد کی شر سے بچائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔